لله وحده لا شريك له والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد نام محمد سے دلوں کو سرور ملتا ہے، نام محمد سے دلوں کو سرور ملتا ہے، نگاہ فکر کو تازہ شعور ملتا ہے، نام محمد سے دلوں کو سرور ملتا ہے، نگاہ فکر کو تازہ شعور ملتا ہے۔ نصیب کیسا بھی ہو واسطہ احمد کا دیکھے، نصیب کیسا بھی ہو وسیلہ محمد کا دیکھے، خدا سے جو بھی مانگے ضرور ملتا ہے۔ معزز علماء کرام، میرے نہایت واجب الاحترام بزرگوں، مسلک اہل سنت والجماعت احناف دیوبند سے تعلق رکھنے والے نوجوان دوستوں اور بھائیوں، ہمارے مدارس میں کیا کچھ ہوتا ہے اس کو سمجھانے کے لیے میں نے آیت مالک یوم الدین تلاوت کی ہے۔ بظاہر آپ کے ذہن میں آئے گا اس آیت کا اس موضوع سے تعلق کیا ہے۔ میں اختصاص سے بات کرتا ہوں۔ اللہ رب العزت نے اس آیت میں مالک یوم الدین فرمایا، قاضی یوم الدین نہیں فرمایا۔ ایک عدالت قاضی اور جج کی ہوتی ہے، ایک عدالت مالک کی ہوتی ہے۔ جج اور مالک کی عدالت میں کئی فرق ہیں، میں صرف دو فرق پیش کرتا ہوں۔ نمبر ایک، جج ہمیشہ قانون کا پابند ہوتا ہے، مالک قانون کا پابند نہیں ہوتا۔ میں مثال دیتا ہوں، فیکٹری میں 6 ماہ سے چوری چل رہی ہے، مالک نے جی ایم سے کہا کہ چور پکڑو، اس نے محنت کر کے چور پکڑا، عدالت میں کیس چلا گیا، مال برآمد ہوا، گواہوں کے ساتھ چوری ثابت کر دی گئی۔ اب جج اس کو بری کر نہیں سکتا، اگر بری کرے گا تو کہے گا میں شک کا فائدہ دے کے ملزم کو بری کرتا ہوں۔ جج نہیں کہہ سکتا جرم ثابت ہے، استغاثہ نے ثابت کر دیا، میں پھر بھی بری کرتا ہوں، میں جج ہوں، ہرگز نہیں کر سکتا۔ اگر جج بری کر دے تو جی ایم کھپ ڈالتا ہے، میں نے 6 ماہ محنت کی ہے، مال برآمد کیا ہے، گواہیوں سے استغاثہ ثابت کیا ہے، کیسے بری کر دیا گیا۔ لیکن اگر وہی کیس مالک فیکٹری کی عدالت میں چلا جائے، مالک 2 گھنٹے کیس سنے، سب کچھ موجود ہو، اور مالک یہ کہے کہ دلائل سے ثابت کہ تو چور ہے، لیکن میں پھر بھی تجھے معاف کرتا ہوں اور بری کرتا ہوں۔ اب اگر جی ایم یہ کہے سر آپ نے کیسے بری کر دیا، توجہ رکھنا، آپ نے کیسے بری کر دیا، میں پنجابی کی زبان میں کہتا ہوں، مالک جی ایم سے کہے گا تو فیکٹری کا پیو لگنا ہے، میرا دل کرے سزا دے وہاں، میرا دل کرے معاف کر دے وہاں۔ یہ بات جج نہیں کہہ سکتا، یہ مالک کہہ سکتا ہے۔ جج قانون کا پابند ہے، مالک قانون کا پابند نہیں ہے۔ اللہ نے یہ بات سمجھائی، میرے دربار میں آؤ تو قاضی سمجھ کے نہ آنا، مجھے مالک سمجھ کے آنا۔ قانون کہے گا تمہیں ہر حال میں سزا دی جائے، میری شان مالکیت کہے گی سزا دوں گا، نہیں کہے گی سزا نہیں دوں گا۔ میں جج کا میں قانون کا پابند نہیں، میں قاضی یوم الدین نہیں بلکہ مالک یوم الدین ہوں۔ دوسرا فرق کیا ہے؟ بندہ قتل ہو گیا، ایف آئی آر 302 کی کٹ گئی، ملزم گرفتار کر لیا، ایس ایچ او نے عدالت میں پیش کیا، فراست سے گزرنے کے بعد سزا ہو گئی، توجہ رکھنا سزا ہو گئی۔ یہ اسپیشل کورٹ نے سزائے موت دی ہے، ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ نے سزا دی ہے، آپ اس کے خلاف ہائی کورٹ پہ جائیں گے، اس کیس کو چیلنج کریں گے،
ہائی کورٹ نے سزائے موت کو بحال رکھا ہے، سپریم کورٹ پہ جائیں گے، کوئی اور اس سے بڑا وکیل لیں گے، اس کی خدمات دی جائیں گی۔ سپریم کورٹ نے سزائے موت کو بحال رکھا ہے، آپ صدر مملکت کے پاس جائیں گے، وہاں وکیل کھڑا نہیں کریں گے، کیونکہ صدر مملکت یہ پاکستان کا قاضی نہیں ہے، یہ پاکستان کا ملک ہے جسے ہم بادشاہ کہتے ہیں۔ جج کی عدالت کا قانون الگ ہے، مالک کی عدالت کا نظام الگ ہے۔ جب سیشن کورٹ میں کیس تھا، قانون کی جنگ ہے، وکیل کھڑا کیا ہے، ہائی کورٹ پہ گئے ہیں، قانون کی جنگ ہے، وکیل کھڑا کیا ہے، سپریم کورٹ پہ گئے ہیں، قانون کی جنگ ہے، وکیل کھڑا کیا ہے، صدر مملکت کے پاس گئے ہیں، اب وکیل کھڑا نہیں کرتے، اعتراف جرم کرتے ہیں، ہمارے بیٹے نے قتل کیا ہے، سیشن نے سزائے موت دی ہے، ہائی کورٹ کے جنگ ہار گئے، سپریم کورٹ کے جنگ ہار گئے، ہم رحم کی اپیل کرتے ہیں، ہمارے بیٹے کو معاف کر دو۔ وکیل نہیں جاتا تو جاتا کون ہے؟ آپ اس کا ایم ایل اے دیکھیں، اس کا ایم پی اے دیکھیں، اس کے داماد کو دیکھیں، رشتے دار کو دیکھیں، آپ ایک بندہ تلاش کریں گے جو وکیل بن کے نہیں جائے گا، وہ شفیع بن کے جائے گا، وہ سفارشی بن کے جائے گا۔ پتہ یہ چلا جب عدالت جج کی ہو پھر وکیل آتا ہے، اور جب عدالت مالک کی ہو پھر سفارشی آتا ہے۔ اللہ قیامت کے دن فیصلہ جج بن کے نہیں کریں گے، مالک بن کے کریں گے۔ اگر جج بن کے قیامت کو خدا فیصلہ کرے تو پھر کالج کا پڑھا وکیل چاہیے، اگر مالک بن کے فیصلہ کرے پھر وکیل نہیں چاہیے، پھر شفیع چاہیے۔ میں یہ بات مانتا ہوں، ایڈوکیٹ بنتے ہیں کالج سے، مدرسے سے نہیں بنتے، لیکن تم بھی یہ بات مان لو یہ سفارشی بنتے ہیں، مدرسے سے کالج سے نہیں بنتے۔ نبوت کا فیصلہ ہے، قیامت کا دن ہوگا، ایک حافظ اٹھے گا، 10 بندے وجبت علیہم النار، فیصلہ جہنم کا ہے، سفارشی بنے جنت میں لے جائے گا۔ شہید اٹھے گا، 70 وجبت علیہم النار، فیصلہ جہنم کا ہے، سفارشی بنے گا جنت میں لے جائے گا۔ عالم اٹھے گا، فیصلہ جن کے لیے جہنم کا ہے، ماننے والے جنت میں لے جائے گا۔ قیامت کے دن خدا مالک بن کے فیصلہ کریں گے، جج بن کے نہیں کریں گے۔ اگر عدالت جج کی ہو پھر وکیل آتا ہے، عدالت مالک کی ہو تو پھر سفارشی آتا ہے۔ سکول اور کالج سے وکیل بنتا ہے، مدرسے سے سفارشی بنتا ہے، تو تم مان لو وکیل وہاں بنتے ہیں، سفارشی یہاں بنتے ہیں۔ دونوں میں فرق کیا ہے؟ وکیل اسے چاہیے جس کا کیس عدالت جج کی عدالت میں ہے، ماجو شفیع اسے چاہیے جس کا کیس مالک کی عدالت میں ہے۔ دنیا میں ہر بندہ جج کی عدالت میں نہیں جاتا، قیامت کے دن ہر بندے نے مالک کی عدالت میں جانا ہے۔ پھر مان لے وکیل اسے چاہیے جو جج کی عدالت میں جائے، وہ ہر کسی نے نہیں جانا۔ سفارشی اسے چاہیے جو مالک کی عدالت میں جائے، وہاں ہر کسی نے جانا ہے۔ پھر پتا چلا وکیل ضرورت اس کی ہے جو جج کی عدالت میں جائے، ہر کوئی نہیں جاتا۔ سفارشی ضرورت اس کی ہے جو مالک کی عدالت میں جائے، چونکہ جج کی عدالت میں کسی نے جانا ہے، لہذا وکیل ضرورت کسی کی ہے، مالک کی عدالت میں ہر کسی نے جانا ہے۔ سفارشی ضرورت ہر کسی کی ہے، تو پتا چلا سکول ضرورت ہے مگر کسی کی، مدرسہ ضرورت ہے لیکن ہر کسی۔ توجہ رکھنا، میں ایک اور بات کہتا ہوں، میں مانتا ہوں، توجہ، میں مانتا ہوں سکول کالج میں ڈاکٹر بنتا ہے، مجھے انکار نہیں ہے، لیکن ڈاکٹر کب تک ہے؟ والد تو آپ نے شفا میں داخل کیا، کہا جی نہیں، اچھا ڈاکٹر نے کہا یہ ہم اس کو لا علاج کرا دیتے ہیں، جواب دیا لاہور لے گئے لا علاج، انگلینڈ لے گئے لا علاج، امریکہ لے گئے لا علاج۔ اب بات توجہ سے سمجھنا، والد آئی سی یو میں داخل ہے، آخری سانس لے رہا ہے، ڈاکٹر نے لمبا آپریشن کیا، آئی سی یو سے باہر آیا، آپ نے پوچھا ڈاکٹر صاحب کیا بنا؟ آپریشن تھیٹر سے والد آئی سی یو میں چلا گیا، کیا گلا؟ اس ڈاکٹر کے چہرے پہ مسکراہٹ نہیں ہے، چہرہ اتر گیا۔ ہم نے کوشش تو بڑی کی ہے، تمہارا باپ نہیں بچا سکے، اسلام آباد کے
دوستو ایمان سے بتاؤ، اگر ڈاکٹر یہ کہہ دے تمہارے باپ کی ڈیتھ ہو گئی، ہم نہیں بچا سکے، تم اس سے بڑا ڈاکٹر تلاش نہیں کرتے، اپنے محلے کا چھوٹا سا مدرسہ تلاش کرتے ہو، وہاں سے فوراً اڑاتے محلے کے مسجد میں جاؤ، چھوٹے بچوں سے کہہ دو ہمارے باپ کے لیے آپ دعا کریں۔ اس کا معنی یہ ہے کہ تمہیں کالج نے ڈاکٹر دیا ہے، تمہیں مدرسے نے سفارشی دیا ہے۔ ڈاکٹر تب تک ہے جب تک نبض چلتی ہے، سفارشی تب ہے جب نبض کام چھوڑ دیتی ہے۔ تو پھر مان لے سکول کے پڑھے طبیب کی جب انتہا ہوتی ہے، مدرسے کے پڑھے شفیع کی ابتدا ہوتی ہے۔ ہم اسے بھی مانتے ہیں، تم ہمیں بھی تو مان لو۔ توجہ رکھنا، یہ اڈیالہ جیل میں بیٹا موجود تھا، تم عدالت کو وکیل کے چیمبر میں گئے، کیس لڑ رہے تھے، رات کو 12 بجے ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ نے فون کیا، ہم سوری بڑی معذرت کے ساتھ کہتے ہیں پتہ نہیں کیا ہوا، اچانک تمہارے بیٹے کا ہاتھ پھیل ہوا اور وہ فوت ہو گیا، میری رعایت مت کرو۔ تم ایمان کے ساتھ بتاؤ، اگر رات کو ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ تھے تمہیں فون کر دے بیٹا فوت ہو گیا، تم صبح وکیل کے چیمبر میں نہیں جاؤ گے، پھر تم صبح دارالفنون مدرسے میں آؤ گے۔ کیوں؟ جب تک بچہ جی رہا تھا وکیل جنگ لڑ رہا تھا، جب وکیل کی جنگ ختم ہو گئی اب سفارشی کی جنگ شروع ہو گئی، تمہیں سکول نے وکیل دیا، جنگ ختم ہو گئی، مدرسے نے سفارشی دیا، اب اس کا کام شروع ہوا۔ تو ماننا چاہیے جہاں سکول اور کالج کا پڑھا وہاں محنت ختم کرتا ہے، مدرسے کا سفارشی وہاں سے کام شروع کرتا ہے۔ مدرسہ شفیع دیتا ہے، وہ وکیل دیتا ہے، اس نے وکیل دیا، ہم نے مانا ہے، ہم پہ کیس بنتے ہیں، تم پہ کم بنتے ہیں، ہم پہ بلا بچا بنتے ہیں، ہم اس وکیل کو مان لیتے ہیں، اور مالک کی ادارے میں تم پہ بلا بچا نہیں بچا بننا ہے، وہاں پہ شفیع نے کام آنا ہے۔ وکیل ہم مانتے ہیں، شفیع تم مان لو، دنیا بھی بنے گی اور آخرت بھی بنے گی۔ میں کہہ یہ رہا تھا مدرسے نے کیا دیا اس کو بھی مانو، کالج نے کیا دیا ہم اسے بھی مانتے ہیں۔ اگر دنیاوی ضرورت کے لیے کالج ضروری ہے ہمیں انکار نہیں ہے، اس سے بڑھ کے اخروی ضرورت کے لیے مدرسہ بھی چاہیے، اس سے انکار تم بھی نہ کرو۔